السلام علیکم دوستو، میں ہوں سرفراز اصلاحی۔ دوستو، انسانی شخصیت کی تعمیر پر جو کردار اثر انداز ہوتے ہیں، زندگی کے اندر 5 ایسے کردار ہیں جو انسانی شخصیت کی تعمیر کے اندر بہت اہم رول ادا کرتے ہیں۔ ان میں سے 2 کرداروں کا میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر ذکر کیا تھا، سمجھانے کی کوشش کی تھی آپ کو۔ اگر آپ ان 2 کرداروں کے بارے میں دیکھنا چاہتے ہیں تو ماں باپ کے جو 2 بنیادی کردار ہیں انسانی شخصیت کی تعمیر پر، اس ویڈیو کو آپ ڈسکرپشن میں نے لنک دیا ہے، اس پہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں اور آئی بٹن پہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو، 2 بنیادی کرداروں کے علاوہ 3 کردار اور ہیں جو انسانی شخصیت کی تعمیر پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ دوستو، تیسرا کردار ہے اسکول یا مدرسہ۔ یہ انسانی شخصیت کی تعمیر پر بہت گہرا اثر رکھتا ہے۔ یعنی بچہ جس اسکول میں پڑھتا ہے، اس اسکول کے اندر اساتذہ اکرام سے جو سیکھتا ہے، جو تعلیم حاصل کرتا ہے، جو اپنے ماحول سے وہ سیکھ رہا ہوتا ہے، وہ اس کی شخصیت پر اثر رکھتا ہے، اثر انداز ہوتا ہے۔ وہ ماحول، وہ اساتذہ اکرام کا مزاج، اس اسکول کے اندر جو تعلیم ہوتی ہے، وہ تمام چیزیں اس کی شخصیت پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ بچہ مدارس سے جو کچھ سیکھتا ہے وہ بھی اس کی شخصیت پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ آپ اس کو اس طرح سمجھیں گے، ایک مدارس کے اندر پڑھنے والا بچہ اور ایک یونیورسٹی کے اندر پڑھنے والے بچے کی آپ کو دونوں کی شخصیت میں نمایاں فرق محسوس ہوگا۔ مدرسے کے اندر پڑھنے والے بچے کی شخصیت الگ ہوتی ہے اور یونیورسٹی کے اندر پڑھنے والے بچے کی ایک الگ شخصیت ہوتی ہے۔ تو یعنی اسکول یا پھر مدرسہ بہت گہرا اثر رکھتے ہیں انسانی شخصیت پر۔ تو ہمیں یہاں ایک نقطہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، ہم بچوں کو جب بھی داخل کریں تو ہم اسکول کی اچھی جانچ پڑتال کریں، وہاں موجود اساتذہ اکرام کی اچھی طرح جانچ پڑتال کریں۔ اگر ہم مدارس کے اندر بچوں کو داخل کرنا چاہتے ہیں تو وہاں بھی ہم وہاں کے اساتذہ اکرام اور مدارس کے جو محتمم ہیں ان سے جا کے ملاقات کریں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ظاہر ہے اسکول اور مدارس کے ماحول، اساتذہ اکرام بہت گہرا اثر رکھتے ہیں انسانی شخصیت کی تعمیر پر۔ دوستو، اس کے علاوہ آپ اگر اس سے آگے چلیں تو ماحول سے انسانی شخصیت بہت کچھ سیکھتی ہے۔ ماحول کے اندر جو بھی صفات پائی جاتی ہیں، یعنی اگر ماحول کے اندر اخوت ہے، بھائی چارہ ہے، مساوات ہے، تو یہاں سے بھی انسان اپنی شخصیت کی تعمیر کے اندر ان اقدار سے سیکھتا ہے۔ ماحول کے اندر اگر خود غرضی ہے، لالچ ہے، چوری ہے اور بہت سی ایسی منفی چیزیں ہیں، تو ظاہر ہے انسان کی شخصیت پر اس ماحول کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ تو یہاں ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے بچوں کو یا پھر خود اپنے لیے بھی ایسے ماحول میں اپنی پرورش پائیں یا ایسے ماحول کے اندر اپنے آپ کو لے کے چلیں جہاں بہتر اسلامی اقدار موجود ہیں، جہاں سوسائٹی کے اندر اچھی اقدار موجود ہیں۔ تو وہ ان اقدار کی وجہ سے ہماری شخصیت پر ایک بہتر اثر مرتب ہوگا، ہماری شخصیت کے اندر ایک نمایاں اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو دوستو، یہاں اگر ہم کوشش کریں تو ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ماحول کے بہت گہرا اثر انسانی شخصیت پر پڑتا ہے۔ ہمیں یہاں پر یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، ہم اسے اگنور نہ کریں کہ ہم چاہے جس مرضی ماحول کے اندر پلے بڑے ہوں، ہم پرورش پائیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم نے اپنے لیے بہتر ماحول کی کوشش کرنی ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کے لیے اپنے ماحول کی جانچ پڑتال کرنی ہے، اسے سمجھنا ہے۔ اس کے علاوہ دوستو، ثقافت اور تہذیب یہ بھی انسانی شخصیت پر بہت گہرا اثر رکھتی ہے۔ میں آپ سادہ سے الفاظ میں اس طرح سمجھانا چاہوں، اگر سندھ کے اندر رہنے والا ایک شخص، پاکستان کے صوبے سندھ کے اندر رہنے والے شخص کی شخصیت کو اگر آپ جانچیں اور اسی طرح پنجاب کے اندر رہنے والے شخص کی شخصیت کو آپ جانچیں، تو دونوں کی شخصیت میں آپ کو بہت فرق محسوس ہوگا۔ آپ KPK کی شخصیت کے اندر رہنے والے شخص کی شخصیت کو دیکھیں یا بلوچستان کے اندر رہنے والے ہمارے بھائی کی شخصیت کو دیکھیں، تو یہاں پر بھی آپ کو بہت گہرا فرق ہوگا۔ دوستو، پاکستان کے اندر رہنے والے یہ مختلف اقوام کے لوگ جب آپس میں ملتے ہیں تو یہاں پر بھی آپ کو منفرد اور الگ الگ شخصیات سے آپ کا تعلق یا آپ کا پالا پڑتا ہے۔ تو یعنی انسانی شخصیت کی تعمیر پر تہذیب اور ثقافت بہت اہمیت رکھتی ہے۔
تو دوستو ان دونوں ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی شخصیت کی تعمیر کے لیے جو کردار ہیں ان کا بغور مطالعہ کرے، ان کو سمجھے، ان کی جانچ پڑتال کرے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اگر اپنی شخصیت کی بہتر تعمیر چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے کرداروں سے مثبت پہلوؤں کو لینا پڑے گا، اپنے کرداروں کو سمجھنا پڑے گا، ان کی جانچ پڑتال اور ان کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔